ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں مگر وہ حقیقتاً اس کے بالکل متضاد ہوتے ہیں، بلکہ ہم ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور وہ اس کے متضاد پر پورا اترتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں مگر وہ حقیقتاً اس کا بالکل متضاد ہوتے ہیں، بلکہ ہم ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور وہ اس کے متضاد پر پورا اترتے ہیں۔ یہ ہمارا قصور نہیں ہوتا کہ ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی ہوشیاری اور چالاکی کا اس میں پورا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ان سے رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو غلط سمجھنا ہماری ہی محبت کو مشکوک کر سکتا ہے۔ کچھ وہ اپنے تمام تاثرات چھپانے میں ہی اس قدر ماہر ہوتے ہیں کہ حد نہیں، جب وہ اپنی تمام خامیوں کو اتنی نفاست سے پردے کے پیچھے چھپا کر اپنا ایک فرشتہ صفت انسان والا روپ ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو اچھا سمجھا مگر انہوں نے مجھے اسی لفظ سے نفرت کروا دی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک بار غلط کرے تو اس پر دوبارہ بھروسہ نہ کیا جائے، جبکہ میں نے زندگی میں ایک بار حقیقت جانتے بوجھتے یہ غلطی کی اور اس کی سزا مجھے تعمر ملتی رہے گی، اور میں اس بات پر پچھتاتی رہوں گی کہ میں نے کیسے بھروسہ کر کے اپنی زندگی کی تمام خوشیوں، سکون اور اطمینان کو داؤ پر لگا لیا۔ میرا نام غزالہ ہے اور میں ملتان کے ایک نواحی علاقے میں رہائش پذیر ہوں۔ میری ساری زندگی گاؤں میں ہی گزری مگر میں اپنی ماں کی مہربانیوں اور احسانات کی وجہ سے کافی پڑھ لکھ گئی تھی۔ اماں خود سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں تو اس نے مجھے بھی سکھا دیا۔ اماں ہمارے گاؤں میں سب سے مشہور اور بہترین کپڑے سلائی کرنے والی درزن کی وجہ سے بہت مشہور تھیں۔ گاؤں کے ہی شہر کے لوگ بھی اماں سے کپڑے سلائی کروایا کرتے تھے۔ پھر اماں کو کمر میں درد ہو گیا تو وہ اسی شوق نما مجبوری کو جاری نہ رکھ سکیں، مگر اس کام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری میں نے لے لی۔ میں بہت خوبصورت تھی اور اپنی اس خوبصورتی سے اچھی طرح آشنا تھی۔ میری غزالی آنکھیں کسی کو بھی اسیر کرنے کا ہنر رکھتی تھیں۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ اماں کو اکثر طرح طرح کے خوف ہی ستاتے رہتے۔ میری زندگی کی طرف آنے سے پہلے میں اپنا پس منظر بتاتی چلوں۔ میری اماں کی پہلی شادی میرے ابا سے ہوئی۔ وہ دونوں آپس میں کزنس تھے اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سنگ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں چونکہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو خاندان والے سب ہی خوش تھے اور ان کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ان کو خاندان کی سازشوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اماں اور ابا دونوں ہی سمجھدار تھے، تو وہ دونوں اول تو آپس میں بہت محبت سے رہتے تھے۔ البتہ اماں کی بہن کو جانے کیوں اماں سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ اماں کو خوش نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ پہل تو اماں اس سوچ کو اپنا وہم ہی قرار دیا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اماں کو احساس ہوا کہ یہ اذیت ناک حقیقت کو تسلیم کر ہی لینا چاہیے کہ ان کی بہن ان کی خوشیوں سے سب سے زیادہ جلتی ہیں۔ اماں کی شادی ان کے پھپھو کے بیٹے سے ہوئی تھی، جبکہ خالہ کی شادی ان کے چاچو کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ محبتیں دونوں کو برابر ہی مل رہی تھیں، مگر فرق بس اتنا تھا کہ اماں کے سسرال والے خالہ کے سسرال والوں کے مقابلے میں تھوڑے زیادہ امیر تھے۔ خالہ کو کبھی کبھار تھوڑا بہت اپنی خواہشوں پر سمجھوتا کرنا پڑتا تھا تو وہ ان سے ہی چڑھنے لگیں۔ اس سے اپنے ماں باپ سے شکوے تھے کہ انہوں نے دونوں بیٹیوں میں فرق رکھ کے ایک کی شادی امیر گھر میں کی اور دوسری کی شادی غریب گھر میں کی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ان دونوں نے ان دونوں بیٹیوں کے لیے بہترین فیصلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ بس خالہ کو ہی یہ محبت نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کی آنکھوں پر بس دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کتنی محبتیں دی جا رہی تھیں۔ خالہ کی اپنے شوہر کے علاوہ اور کسی سے سسرال میں اتنی نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے عادی تھیں چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی، اور بعد میں جب ان کو ذرا سا مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ میکے آ کر رویا دھویا کرتی تھیں۔ ایسے میں اگر اماں ان کو غلطی سے بھی مدد کی پیشکش کرتی تو وہ انتہائی غصے سے کہتی کہ تم لوگوں کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کو سمجھ میں نہیں آیا کرتا تھا کہ آخر وہ ان کے لیے کریں بھی تو کیا کریں۔ اگر وہ مدد کا پوچھتیں تو بھی خالہ برہم ہو جایا کرتی تھیں، اور اگر نہ پوچھتیں تو بھی وہ شکوے شکایت کا پنڈورا باکس کھول لیا کرتی تھیں۔ پیسے نہ لینے کا وہ ڈرامہ ضرور کرتی تھیں، مگر پیسے لے بھی لیا کرتی تھیں۔ اماں کی زندگی میں واحد پریشانی ان کی یہ بہن تھی، اور دکھ تو یہ تھا کہ وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی ان کی بہن کے بارے میں غلط سوچے یا سمجھے۔ وہ ان کی بہن تھی اور ان کے ساتھ کچھ بھی کرتی تو وہ برداشت کر لیتی، لیکن کوئی ان کی بہن کے خلاف کچھ کہتا تو ان کے لیے سہنا آسان نہ ہوتا۔
سو انہوں نے دنیا کی نظروں میں یہ بھرم قائم رہنے دیا کہ ان دونوں بہنوں کے درمیان بہت محبت اور اپنائیت تھی۔ دوسری جانب اماں نے اپنے اچھے اخلاق و کردار سے اپنے شوہر کی ہی نہیں بلکہ سسرال والوں کی سسرال والوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ہر جگہ ان کی مثالیں دی جاتی تھیں، ان کی محبت و خلوص کی مثالیں ہر جگہ دی جاتی تھیں۔ لوگ ان کو فخر سے دیکھتے تھے، لیکن اگر ان میاں بیوی کے درمیان کوئی ذرا سی بھی بات ہو جائے تو وہ دونوں خود ہی مسئلے کو سلجھا لیا کرتے تھے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس کی حفاظت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری اور فرض ہوتا ہے۔ سو اپنے درمیان ہوئی بات کا کسی بھی تیسرے کو اندازہ تک نہیں ہونے دیتے تھے۔ کچھ شادی شدہ جوڑے ان دونوں سے سبق حاصل کیا کرتے تھے اور کچھ ان سے حسد بھی کیا کرتے تھے۔ دراصل یہ زندگی خوبصورت بنانا بلکہ سفر کو خوبصورت بنانا صرف ایک اکیلے شخص کا کام نہیں ہوتا، بلکہ میاں بیوی اور دونوں طرف کے خاندان بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سو جو عورتیں اماں سے متاثر ہوتیں اور پھر وہ اماں کے ہی اصول و ضوابط اپنی زندگی میں لاگو کرتیں اور گھر بنانے کی تنہا کوشش کرتیں تو کوئی ثمر اس کے حصے میں نہ آتا۔ پھر وہ مایوس ہو جایا کرتی تھی اور اماں سے ہی ہار کھانے لگیں۔ وہ اتنا نہیں سوچتی تھی کہ ہر انسان کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ جلی کٹی باتیں بھی کر جاتی تو ابا اماں کو سمجھایا کرتے کہ نظر انداز کر دیا کرو، مگر اماں بہت ہی زیادہ حساس فطرت کی مالک تھیں۔ ان میں پیش پیش ان کی بہن تھی۔ زندگی کے تقریباً 2 سال انتہائی خوبصورتی سے گزر گئے تو اللہ پاک نے اماں ابا کے گھر میں میری شکل میں رحمت کو بھیج دیا، اور میرے آتے ہی ان دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ دونوں مجھے پا کر یوں خوش تھے جیسے کسی کو قیمتی متاع مل جاتی ہے۔ میں ان کی ہی نہیں اپنے سارے خاندان والوں کی ہی بہت لاڈلی تھی اور سب کی ہی مجھ میں جان بستی تھی۔ سب اماں کو مبارک دینے آئے مگر خالہ نہ آئیں تو ان کا دل ٹوٹ گیا، اور پہلی بار وہ ابا کے سامنے ٹوٹ کر بکھریں اور کہا کہ میں اپنی بہن سے اتنی محبت کرتی ہوں مگر وہ میرے گھر سوکھے مبارک دینے بھی نہیں آئی کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے۔ ابا نے اماں کو بہت سمجھایا کہ دیکھو ہماری خوشیاں دوسروں سے نہیں وابستہ، مگر وہ یہ نہیں سمجھے تھے کہ اکثر عورتوں کی خوشیاں ان کے میکے والوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ زیادہ عورتیں میکے میں موجود اپنے رشتوں سے کافی امیدیں لگا لیتی ہیں۔ اماں کو خالہ سے بہت شکوے تھے مگر وہ یہ ضرور چاہتی تھی کہ مبارک دینے آئے۔ ان کے سسرال والے آئے اور خالہ نہ آئیں تو اماں کو مزید مایوسی ہوئی۔ ان کی ساس نے بتایا کہ وہ تو تیار کھڑی تھی مگر ان کا پاؤں پھسل گیا تو وہ نہ آ سکیں۔ اماں کو اچھی طرح علم تھا کہ پاؤں پھسلا نہیں تھا بلکہ انہوں نے بس ڈرامہ کیا ہوگا۔ وہ شاید اس وجہ سے جل رہی ہوں گی کیونکہ اللہ نے اماں کو بیٹی دے دی جبکہ وہ ابھی بھی بے اولاد ہی تھیں۔ خالہ کو یہ بات جانے سمجھ کیوں نہیں آتی تھی کہ انسان کو وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہیں مل سکتا، چاہے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے۔ ابا کو تو علم ہو ہی گیا تھا کہ دونوں بہنوں کے درمیان کچھ خاص بنتی نہیں تھی۔ پہلے تو ابا اماں سے ناراض ہو جایا کرتے تھے کہ اگر تم دونوں بہنیں یوں ہی کرو گی تو کل کو بہن جیسے رشتے سے بھی محروم ہو جاؤ گی، مگر اماں کو بھی دل میں خالہ سے بہت شکوے تھے کہ وہ اتنی بڑی خوشی پر ان کے گھر نہیں آئی تھیں۔ حالانکہ ایسے موقع پر تو خالائیں ہی بھانجیوں کی سب سے زیادہ لاد اٹھاتی ہیں۔ اسی عرصے میں وہ ان کو اڑتی اڑتی اطلاع ملی کہ خالہ گر گئی ہیں اور ان کو چوٹ لگی ہے۔ اماں ان کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جانا چاہتی تھی مگر اماں نے بہت ضد کی اور کہا کہ چلو، اپنی بہن نہ صحیح میری کزن سمجھ کر ہی چلو جاؤ، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میکے کے نام پر وہ جو واحد رشتہ اماں کے پاس موجود ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ سو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ خالہ کے گھر ان کی عیادت کے لیے چلی جائیں، کیونکہ صحن میں گرنے کی وجہ سے ان کی پیر کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ اماں کو دکھ ضرور ہوا تھا مگر وہ ضد پر اڑ گئیں اور عیادت کے لیے نہیں گئی تھیں، کیونکہ اماں جانتی تھی کہ خالہ کو اماں سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ وہ اماں کو دکھ اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھیں۔ اماں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھیں اور اب ان کو معلوم ہوا تھا کہ ان کے پیچھے جانا سراسر بے وقوفی ہے، اور ویسے بھی اب اماں کو اپنا ذہنی سکون عزیز تھا۔ اماں نے ابا کو یاد دلایا کہ ان کا رویہ اماں کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا تھا۔ ان کو تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھیں۔ ان کی بیٹی کی پیدائش پر بھی نہیں آئیں، سو وہ وہاں جا کر اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتی تھیں۔ ابا نے پہلے زیادہ ضد نہ کی مگر جب ان کی اماں نے کہا کہ سب باتیں کہہ رہے تھے کہ وہ کیوں نہیں آئیں تو ابا نے اماں کو فورس کیا، سو وہ ان کی بات مان کر چلی گئیں مگر کہیں نہ کہیں ان کو علم تھا کہ کوئی نہ کوئی بدمزگی ضرور ہوگی۔ کچھ لوگوں کی فطرت میں یہ خامی ہوتی ہے کہ ان سے ملے بغیر بھی علم رہتا ہے کہ ان سے مل کر کچھ اچھا نہیں ہوگا۔
اماں کی تو وہ بہن تھیں ہی، سو ان کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کی بہن ان کو کسی بھی حال میں نہیں جینے دیں گی۔ جب اماں خالہ کے گھر گئیں تو خالہ نے اپنی فطرت کے عین مطابق رونا دھونا ڈالا۔ خالہ نے پہلے تو ان کو دیر سے آنے پر شکوہ و شکایت کا پنڈورا باکس کھول دیا۔ سب سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ اماں سے اتنی محبت کرتی ہیں، جب سے چوٹ لگی ہے تو ان کو خود احساس نہیں ہوا کہ جا کر عیادت کر آئیں۔ پھر میں نے ہی ڈھیٹوں کی طرح سب کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ مجھے مل جائے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے اور معلوم نہیں کہ جان ہی چلی جائے۔ پھر بھی ان کے دل میں رحم نہیں آیا اور ان کو اتنا انتظار کرایا۔ اماں حیرانی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے کیا کہیں۔ پھر جب ان کی نند نے شکوہ کیا کہ کیا تھا بھابھی اگر آپ آئی جاتی، تو اماں کی بہن جو ان کا نام صفیہ تھا وہ کہنے لگیں کہ بس رہنے دو، اس کو اسی بات کا گھمنڈ ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، اور یہ ہم سب سے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اماں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ تم خواہ ذرا سی بات کو بڑھا رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے گھر گئی تھی تو تم نے مجھ سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اماں صدمے سے نڈھال ہو کر اس کو دیکھ رہی تھیں، جبکہ سب ناسمجھی سے اماں کو دیکھ رہے تھے۔ اماں نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ ایسا ہی ہوا تھا، یاد کرو جب تمہارے گھر کی مبارکباد دینے گئی تھی۔ اماں نے سن کر لب بھینچ لیے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اپنی زبان درازی سے دوسروں کو لاجواب کر دیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ جو خاموش ہو اس کو ہی غلط سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاموش ہے تو یقیناً ساری غلطی اسی کی ہے، مگر دوسرے پہلو کی طرف کوئی نہیں دیکھتا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ مروت کے مارے ہوتے ہیں تو وہ لبوں پر کفر لگا لیتے ہیں۔ وہ خود پر لگے الزامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی آواز تک بلند نہیں کرتے، مگر کبھی کبھی مصلحت کا یہ پہلو ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے، کیونکہ لوگ ان پر یقین جو نہیں کرتے اور ان کی خاموشی کو ان کا اقرار تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے غلط افعال کی وجہ سے شرمندہ ہیں اور ان کے پاس صفائی میں پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، سو وہ خاموش ہیں۔ اماں نے اسی وقت ابا کو کال کی تھی کہ وہ ان کو لینے آ جائیں۔ آج پہلی بار ان کی بہن نے ان کو اتنا مایوس کر دیا تھا، سب کی نظروں میں گرا دیا تھا کہ وہ دعا دے رہی تھی کہ کاش وہ ان کی بہن نہ ہوتی۔ وہ اس عورت سے اتنی نفرت کرنے لگی تھی کہ دوبارہ کبھی بھی اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، کہ جس نے ذرا سی بات کو بتنگڑ بنا کر ان کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ کچھ لوگ آپ سے اتنا حسد کرتے ہیں کہ اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے وہ اپنا گھر تک برباد کر لیتے ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ اس حسد کی آگ میں وہ تنہا جل رہے ہیں جبکہ باقی سب اپنی خوشیاں جی رہے ہیں۔ وہ اپنی محرومیوں کا بدلہ آپ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے پاس زیادہ خوشیاں دیکھ کر ان کا دل آپ کی جانب ہمکنے لگتا ہے، اور اپنی خوشیاں چاہے وہ کم ہوں یا زیادہ ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ اپنی اصل اور کم خوشیاں بھی وہ آپ کی زیادہ خوشیاں دیکھ کر جلا لیتے ہیں۔ ان کو خود کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کی یک طرفہ نفرت کا نہ کوئی جواز ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، البتہ اس کا بہت نقصان ہے جو کہ بس ان کی ذات کوئی ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دوسروں کی خوشیوں سے حسد کرتے ہوئے ہمیں اپنی خوشیاں نظر ہی نہیں آتی، اور ہماری خوشی بس یہی بن جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس شخص سے سب کچھ چھین لیا جائے، اور بس یہی واحد چیز ہوتی ہے جو ہمیں سکون دیتی ہے، مگر دراصل ہمیں یہی چیز بے سکون کرتی ہے۔ کچھ ایسا ہی اماں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اماں کی بہن تھیں، جو اپنے گھر میں اتنی خوش تھیں مگر وہ پھر بھی اماں کی وجہ سے جانے کیوں حسد کرنے لگی تھی۔ اس کو اپنی خوشیاں صرف تب نظر آ سکتی تھی جب اماں کی خوشیوں سے نظر ہٹاتی تو اسے احساس ہوتا کہ وہ ایک ایسی زندگی جی رہی تھی جس کی خواہش اور بہت سے لوگ کرتے ہیں، مگر وہ اس سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو موجود ہوتا ہے وہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہی نہیں بلکہ حسرت بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، ایک دنیا اس کو پانے کے لیے ترس رہی ہے اور حد سے زیادہ محنت کر رہی ہے، مگر ان کو اس کا ثمر نہیں مل رہا، کیونکہ جو چیزیں ہماری قسمت میں نہ ہو ہم کچھ بھی کر لیں تو کبھی نہیں پا سکتے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ زندگی میں بہت سی چیزیں ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہوتی، اور جو ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے اس کو پا بھی لیا جائے تو وہ بھی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں حاصل کی قدر کبھی ہوتی ہی نہیں ہے، ہم ہمیشہ لا حاصل کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں، مگر ایک بار ہمیں اچھی طرح حاصل کی قدر ہوتی ہے، مگر تب جب وہ ہمارے لیے لا حاصل ہو چکا ہوتا ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی پیش قیمت نعمتیں موجود تھیں
ہمیں کبھی بھی حاصل کی قدر کرنا اور کم پر شکر گزاری کرنا سکھایا ہی نہیں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بے سکونی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ ہمارے پاس کتنا ہی کچھ کیوں موجود نہ ہو مگر پھر بھی ہمیں وہ کم ہی لگتا ہے، کیونکہ ہمیں خوش رہنا ہی نہیں بلکہ چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ ایسا ہی کچھ حال صفیہ خالہ کا بھی تھا۔ باری باری سب کمرہ چھوڑ کر وہاں سے جانے لگے تو صفیہ آنٹی نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ تم مت جاؤ اور مجھے معاف کر دو۔ بس تمہیں اتنے عرصے بعد دیکھ کر جانے کیوں میرا دل بھر آیا اور مجھے خود بھی علم نہیں ہوا کہ میں نے کیا کیا کہہ دیا۔ اماں جانتی تھیں اور ڈرامے بازی کر رہی تھیں مگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ڈرامے بازی کیوں کر رہی ہیں۔ اماں باہر جانے لگی تو اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور روکنے کی کوشش کی تو اماں نے غصے سے ہاتھ ہٹایا اور فوراً پیچھے گر گئی، اور پھر اس کی چیخوں کو ایک زمانے نے سنا۔ اتنی دیر میں ان کے گھر والے ہی نہیں ابا بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا کہ واقعی صفیہ خالہ اماں کی وجہ سے گری تھیں، مگر وہ پس پردہ کہانی سے ناآشنا تھیں۔ سوائے اماں کے اور کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس نے بس اماں کو ابا کی نظروں میں گرانے کے لیے خود کو سب کے سامنے گرا لیا تھا اور خود کو اتنی تکلیف سے گزارنے کے بارے میں بھی ایک لمحہ نہیں سوچا تھا۔ ابا نے غصے سے اماں کو دیکھا کہ کہا کہ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم نفرت میں اتنی آگے بڑھ جاؤ گی کہ اس غریب کو دھکا ہی دے دو گی۔ اس کے بعد سب نے یہی کہا کہ صفیہ کب سے رو رہی تھی اور یہ خاموشی سے اس کو سن رہی تھی، جس کا واضح مطلب ہے کہ وہ سچ کہہ رہی تھی کہ اس کا ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا۔ اور آج تو ہم نے دیکھ بھی لیا۔ ایک بار پہلے بھی صفیہ جب آپ لوگوں کے گھر سے آئی تو اس کے بازو پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ اس الزام پر تو اماں ششدر رہ چکی تھیں، ان کو تو علم بھی نہیں تھا کہ ایسا کب ہوا۔ اب کی بار ابا بھی حیرانی سے ان کو دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ بھی اماں کی طرح ناآشنا ہی تھے۔ ان کے شوہر نے مزید یہ کہا کہ ہم تو اسی دن آپ کے گھر آ کر بات کرنا چاہتے تھے کہ مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، مگر صفیہ نے ہمیں روک لیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی اور آپ کی بیوی کے درمیان کوئی چپکلش ہو۔ اس کے بعد ان کی ساس بولی اور کہا کہ میرا بیٹا بالکل سچ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اسی وجہ سے تمہارے گھر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ تمہاری بیوی اس کو ہمیشہ یہی تانے دیا کرتی تھی کہ تمہارے سسرال والوں نے تمہیں کیا دیا ہے، اس کے ساتھ کبھی کبھار لڑائی کر لی تھی مگر بعد میں اپنا رویہ درست کر لیتی کیونکہ تمہاری بیوی کو اس کو ہمارے خلاف پٹیاں ہی پڑھایا کرتی تھی کہ وہ بیچاری بھی مجبور ہو جاتی تھی کہ پتھر پر بھی پانی پڑتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے۔ اماں ہی نہیں ابا بھی صدمے سے اماں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ماں تو گرنے والی ہو چکی تھی کہ ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ صفیہ خالہ نفرت میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ وہ سب کے دلوں میں ان کے لیے نفرت کا بیج بو چکی ہیں۔ اماں کو اس بات کا احساس ہوا کیونکہ صفیہ کے سسرال والوں کا رویہ ان کے ساتھ اتنا اکھڑا اکھڑا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ جب بھی آیا کرتی تھیں وہ سب ان کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے، اس سے ڈھیروں باتیں کیا کرتے تھے، اور آج انہوں نے چند ہی لمحوں میں اسے اتنا پرایا محسوس کرایا کہ وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے جا رہی تھی۔ اماں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ نفرت کی شروعات ہوئی کب تھی، کہ دو بہنوں کے درمیان نفرت کیسے ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں آپ کے ہزاروں دشمن صحیح، مگر آپ کی بہن وہ واحد شخص ہوتی ہے اس دنیا میں جو آپ کی خوشیوں میں آپ سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ مگر اماں کے لیے تو یہ بالکل ہی الٹا ہو رہا تھا، یہاں تو ان کی بہن ہی خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ سب اماں کو مجرموں کی طرح دیکھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اماں خالہ کی خوشیوں کی دشمن ہے، اس کو ان سے اونچا ہونے کا زعم ہے، مگر حقیقت تو اس کے بالکل برعکس تھی۔ سب اماں کو ناگن سمجھ رہے تھے جبکہ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل ناگن کون ہے اور کیسے کیسے اماں کی خوشیوں کو کھا رہی ہے۔ جب چوٹ آپ کے اپنے لگاتے ہیں تو خاموشی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ اماں اگر اپنی زبان کھول دیتی تو سب اماں کا یقین کر لیتے اور یوں ان کا سچ سب کے سامنے آ جاتا، مگر ان کی رہی سہی زندگی ان سے چھین لی جاتی، اور اماں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ان کی بہن نے ان کے ساتھ دشمنی کا بدلہ لیا تھا مگر اماں کو اپنی بہن سے نفرت نہیں تھی اور وہ ان کی خوشیاں نہیں برباد کرنا چاہتی تھی۔ اماں اپنی بہن کو شکوہ کرنا نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل آئیں تو اماں نے بھی اماں کا پیچھا کیا۔ پاپا نے جس انداز میں اماں سے پوچھا کہ سچ کیا ہے تو ماں کا مان وہیں پر ٹوٹ گیا، کیونکہ اپنوں کی جہاں پر آپ کو ضرورت ہو وہ وہاں خاموش رہتے ہیں، تو وہاں پر ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ پر الزام لگا رہے ہو تو اس وقت جو سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے وہ آپ کے کسی اپنے کا ساتھ دینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ فلاں شخص میرا یہ لگتا ہے اور مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے۔ باقی دنیا آپ پر یقین کرے یا نہ کرے، مگر جو شخص آپ سے محبت کا دعوے دار ہو اس کا یوں ساتھ چھوڑ دینا آپ کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ ابا نے اسے اماں پر غصہ کیا اور یوں ان کے رشتے میں دراڑ آ گئی۔ رفتہ رفتہ سب کے دلوں میں اماں کے لیے نفرت آ گئی۔ اس کے بعد اماں کی زندگی میں برا وقت تب آیا جب ابا کا انتقال ہو گیا۔
ان کی دنیا اندھیر ہو گئی، وہ ٹوٹ گئی تھیں اور ان کے گھر کو خالہ کی کالی نظروں نے کھا لیا تھا۔ اس کے بعد اماں کے لیے سسرال میں رہنا دو بھر ہو گیا تھا۔ مشکل سے ہی صحیح مگر وقت گزر گیا۔ خالہ سے اماں نے دوبارہ کبھی بات نہ کی۔ خالہ بدل چکی تھیں۔ ان کو اماں کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، مگر اماں کو یقین نہیں آتا تھا کیونکہ وہ ہی سب سے زیادہ ان کی خوشیوں سے حسد کرتی تھی۔ میں بڑی ہوئی تو اماں نے میری شادی کر دی۔ میری ساس نہیں تھی اور گھر پر بس نند ہوتی تھی۔ میری تہجد گزار نند رست پر دھاڑے مار مار کر روتی۔ جو ہی میرا شوہر آتا ڈر کر کمرے میں چھپ جاتی۔ ایک دن میرا شوہر اس کے لیے ایک رشتہ لایا تو نند میرے پیروں میں گر کر بولی، بھابھی مجھے مت بیچو۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا، نند کو ڈانٹ دیا، پر نند شادی کے دن گھر سے بھاگ گئی۔ میرے ہوش تو تب اڑے جب شوہر بولا میں نے لڑکے والوں سے بہت پیسے لیے تھے، اب تمہیں دلہن بننا پڑے گا، اور پھر میں نے انکار کر دیا، مگر شوہر نے مجھے زبردستی یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ مجھے حیرانی تھی کہ یہ کیسا انسان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ یہ کر رہا ہے، سو اس کی بات ماننے کا عندیہ دے کر میں نند کے کمرے میں گئی۔ وہاں ایک کاغذ پڑا تھا اور اس کو پڑھنے لگی، جس پر نند نے جو انکشاف کیا وہ میرے پیروں تلوں زمین نکالنے کو کافی تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا شوہر اس کا بھائی نہیں تھا بلکہ وہ اس کو اغوا کر کے لایا تھا اور وہ لڑکیوں کو بیچتا تھا۔ وہ تم سے نکاح کر کے کیوں لائے ہے مجھے علم نہیں، مگر وہ اچھا شخص نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مصیبت پڑنے پر وہ تمہیں بھی بیچ دے گا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ تم کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مجھے لگا کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ میں فوراً اپنے میکے گئی اور جا کر اماں کو سب بتایا تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ خالہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ اماں نے کہا کہ اگر وہ یہاں آ گیا تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ خالہ نے فوراً کہا کہ میرے ساتھ چلو، وہ وہاں پر کبھی نہیں پہنچ سکے گا اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اماں نے مصلحت اسی میں جانی اور اس کے بعد سب نے ہمارا ساتھ دیا اور اس کو پکڑوا دیا۔ مجھے طلاق ہو گئی تھی، میں بہت ٹوٹ گئی تھی کہ قسمت نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد میرا نکاح میری خالہ کے بیٹے سے ہو گیا اور یوں دھیرے دھیرے زندگی ٹریک پر آ گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔